صفحہ نمبر 248 صفحہ نمبر 248 سورہ نحل النحل آیت نمبر 70 سورہ نحل آیت نمبر 70 248 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اور اللہ تعالی خلقکم پیدا کرے گا واللہ اور اللہ تعالی خلقکم پیدا کیا تم کو ثم پھر یتوفاکم وہ فوت کرے گا تم کو ومنکم اور تم میں سے من یرد جو لٹایا جائے الی طرف ارذل العمر نکارہ عمر کی طرف یعنی بڑھاپے کی طرف لکیلا تاکہ لا یعلم نہ وہ جانے بعد علم کے بعد شیئا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض اوپر بعض کے پھر رزق میں فمن الذین پس جو وہ لوگ فضلوا فضیلت دیے گئے برادی لٹانے والے رزقہم فمن الذین پس نہیں ہے وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے برادی لٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو علی اوپر ان کے ما ملکت ایمانہم جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ فہم پس وہ فیہ اس میں سواؤن برابر ہو جائیں افبنعمت اللہ کیا پس اللہ کی نعمتوں پر یجحدون وہ جھگڑا کرتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ازواجا جوڑے وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے وحفدہ اور پوتے ورزقکم اور رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ افبالباطل پس کیا باطل پر یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں وبنعمت اللہ اور ساتھ اللہ کی نعمتوں کے ہم یکفرون وہ کفر کرتے ہیں صدق اللہ العظیم واللہ خالقکم ثم یتوفاکم اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہ تم کو فوت کرے گا جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی انسان کو سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی پھر اس کے بعد وہ دودھ کی مثال دی پھر اس کے بعد شہد کی مثال دی پھر اس کے بعد شراب کی مثال دی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ یہ چیزیں تمہاری یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے اپنے بندوں پر نازل کی ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور زندہ رہنے کے لیے یہ نعمتیں اس کو مہیا کی اور فرمایا اس کے بعد وہ اللہ ہی ہے تم کو وہ پیدا کرتا ہے پھر وہ تم کو فوت کرے گا یعنی اللہ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ تم یاد کرو کہ تم کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے تمہارا وہ بالکل چھوٹا سے بچے کا پیدا ہونا پھر اس کے آگے بچپن پھر لڑکپن پھر جوانی پھر اس کے بعد ایک بھرپور طاقت والا مرد بن جانا یہ اس کی شان ہے ثم یتوفاکم اس کے بعد پھر کیا ہوگا اتنا کچھ ہونے پھر تم کو فوت کر لے گا یعنی تم جہاں پر بھی ہو
وہ تم کو لے آئے گا. تم چاہے اپنے آپ کو جلا کر ہوا میں اڑا دو، چاہے تم زمین کے اندر تم کو دفنا دے مٹی ہو جاؤ، اور اس کے بعد چاہے تم کو سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، لیکن وہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ تم کو فوت کرے گا، وہ تم کو اٹھا لے گا، اور اپنا جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے تم کو، اس کا تم سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا، پوچھے گا. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر دے دے، ارذل العمر یعنی نکارہ عمر، بڑھاپا، بڑی عمر، فرمایا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لا یعلم، نہیں وہ جانتا، بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود. یعنی بچہ ہوتا ہے، وہ خوراک کھاتا ہے، پھر وہ بچپنا اس کا آ جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، خوراک وہی کھاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، خوراک وہی کھاتا ہے. اب خوراک وہی کھا رہا ہے، لیکن وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، اب وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا کمزوری کی طرف. خوراک اچھا اس سے اچھی کھاتا ہو اس وقت، چاہے اس کے حالات ماڑے ہوں، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، اس کی حالات، اس کے کاروباری یا اس کی معیشت جو اپنا معیشت بہتر ہو گئی، وہ اچھا کھا رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود اللہ نے نظام بنا دیا، وہ واپس چل پڑا اس کس عمر کی طرف؟ وہ اپنے چل پڑا بچپنے کی طرف چل پڑا. اور ایک وقت آتا ہے، ہم نے دیکھا اکثر لوگ وہ بالکل بچپنے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی جو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اور فیصلہ کرنے کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیتیں جو اس کو دی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، اسے لے لیتا ہے. وہی ذکر کیا جائے، انسان دیکھ تیری تو اپنا دیکھ صحیح، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود تجھے بتایا، اتنے میری نعمتیں ہیں، وہ تجھے سمجھ اگر نہیں لگی تو کم از کم تو اپنا جسم ہی دیکھ لے، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، تو کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک چلا گیا ہے. اور جب تو جوانی پہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو محتاج تھا اپنی والدین ماں کا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کا. پھر جب اللہ نے تجھے زور دیا، طاقت دیا، تو جوانی آ گئی، پھر تو کدھر بھاگا پھر رہا ہے، کبھی اس طرح پہ، کبھی اس طرح پہ، کس طرح پہ. اور جب پھر بڑھاپے کے لوٹ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تو کوئی ہے تیرے سے بڑھاپے کو ختم کرنے والا، تجھ کو اسی عمر تک رکھنے والا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پناہ مانگی تھی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس جو عمر ہے، یعنی جو نکارہ عمر ہے. اللہ نے دعا اللہ کے نبی کی، آپ نے پناہ مانگی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس نکارہ عمر سے. اور اسی طرح فرمایا یہ جو عمر ہے یہ اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ موت، جیسے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. یعنی جب انسان موت آ جانا، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے مومن کے لیے. اور اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو لیکن اس کے نیک اعمال والی زندگی ہو. اور سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ سیاح ہو، ناکام ہو، نکارہ اعمال ہو، گناہ والے اعمال کرتا ہو. یہ برے فلم ہے. اسی طرح ارذل العمر، یہ بڑھاپے کی طرف لٹا دینا، اس کے اندر مفسرین نے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان، جو عالم بعمل ہے، جو عالم بعمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے. کیسے بچا کے رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر لیتا ہے، یا پھر اس کی جو حواس اس کو قائم رکھتا ہے، اس کی عقل کو قائم رکھتا ہے، اس کی عقل گم نہیں ہونے پاتی. تو فرمایا اسی لیے ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. یعنی وہ جاننے کے باوجود بھول گیا، لیکن تیرا اللہ کب سے ہے، کب تک رہے گا. علیم، وہ علم والا ہے، وہ کچھ نہیں بھولتا. قدیر، وہ قدرت والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کے اندر کسی کمزوری کو شائبہ ہے. فرمایا قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. اور اللہ تعالی واللہ فضل بعضکم فضلوا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعض تم کو، بعض کو رزق میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا کائنات کا، کوئی زیادہ امیر ہے، کوئی کم امیر ہے، کوئی غریب ہے، ایک اللہ نے نظام بنا دیا، سلسلہ چلتا ہے. یہ اللہ کے نظام ہے، اس کے اندر تم عمل دخل نہیں کر سکتے. اس کا ایک اس کی مرضی ہے، اس نے کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو ضرورت ہے اس کو دینا. اللہ دے رہا ہے. وہ فرمایا اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر، تم اس فضیلت کو ختم نہیں کر سکتے. لوگوں نے جو مغربی موازن کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام شروع ہوا کہ سرمایہ ایک کے ہاتھ رہ گیا،
انہوں نے اس کے خلاف تحریکیں اٹھائی کہ نہیں جی اشتراکیت اور یہ اپنا کمیونزم اور سوشلزم یہ نظام شروع ہوا کہ لوگ جو سرمایہ ہے وہ مساوی ہونا چاہیے سب کے اندر. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کون محنت کرتا ہے؟ ایک ماں باپ ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, ان میں سے اولاد ہوتی ہے, 5-6 بیٹے ہوتے ہیں, ہر بچے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے. کوئی زیادہ عقل مند ہوتا ہے, کوئی کم عقل مند ہوتا ہے. تم جتنی ماضی کوشش کر لو کہ باپ وہی ہے ماں وہی ہے, کھانا بھی سب وہی کھاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے اچھا کھاتا ہو, لیکن نہیں, جو صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی دین ہے. کوئی بہت زیادہ اچھا پڑھ لکھ چلا جاتا ہے, کوئی مزدور محنت کرنے لگ پڑتا ہے, یہ اس کا نظام ہے. اس لیے میں رزق کے اندر بھی اللہ نے فضیلت دی بعض کے اوپر, یعنی کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں, وہ ان کا کام کرتے ہیں. جو امیر ہے غریبوں کا محتاج ہے, وہ اس نے کپڑے سلوانے ہیں, اسے سواری کرنی ہے, اس نے نائی کے پاس جانا ہے, وہ محتاج ہے ان کا. اور جو غریب ہے وہ ان کے کام کرتا ہے, ان سے پیسے کماتا ہے. اللہ نظام بنا دیا, اس کے اوپر نظام نہیں چل سکتا. تم اس سے جو نظام اس کو ختم نہیں کر سکتے. فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. یہ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم نے پیچھے جتنا ہم نے پڑھا قرآن پاک 14 پارے ہو گئے ہمارے, تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں. ہر آیت کے اندر ایک آیت چھوڑ دوسری آیت, اور اپنے نبی کی اطاعت کا ذکر فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احکام حرام حلال جو فرما رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں مالک, میں خالق, میں رازق. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں, میں عالم الغیب, میں حاضر, میں ناظر. اپنی صفات بیان کرتے ہیں, اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں. میں اللہ, میرا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی میری بیوی, اور یہ تم بیٹیاں بناتے ہو نہ کوئی میری بیٹیاں. اللہ باپ اس سے رد کر رہے ہیں, اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں, سارا کچھ سنتے آ رہے ہیں, اور ہم نے پڑھا بھی, ہم نے سنا بھی. تو بات یہ کہ بات سوچنے والی بات ہے کہ انسان کیا کرے. ادھر اب بار بار پڑھتے ہیں توحید کا ذکر آتا ہے, ہر ایت توحید کا ذکر آتا ہے, اور ہم بار بار کہتے ہیں جی غیر اللہ کو مت پکارو, شرک ہے, یہ توحید کے منافی ہے, اور یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے. تو جو سننے والا ساتھ ہے جی بار بار اس کو ایک ہی بات آتی ہے, یہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں. ان کو اور کوئی باتیں اپنے مسئلے کی ترویج کرتے ہیں, اور جو آتی بار بار قبروں کے خلاف, مزاروں کے خلاف, ولیوں کے خلاف, پیروں کے خلاف. بھائی اللہ قرآن کیا کہہ رہا, کیا کریں ہم؟ کیا ہم اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں, قرآن کو پڑھانا چھوڑ دیں, ان آیات کا ترجمہ کرنا چھوڑ دیں, نہ پڑھیں؟ کیا کریں؟ اللہ بار بار کتنی زبردست ہی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. یہ دیکھو مثال, انسان سوچے نا, اللہ کی محبت کی انتہا ہے. اللہ فرما رہا ہے واللہ فضل فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا, بس جن کو اللہ نے فضیلت دی مال کے اندر. ایک آدمی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور اس کے نوکر چاکر ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنا مال ان میں تقسیم کر دوں اور سب برابر ہو جائیں. کبھی نہیں چاہے گا کہ میں, وہ نہ کوئی کرتا ہے نہ کبھی, اس کو چاہے گا ہی نہیں کہ میں, میرے جو غلام ہیں, میرے نوکر ہیں, وہ میرے برابر ہو جائیں. چلو اگر وہ کر بھی لیتا ہے, چلو جی میں ان کو مال میرے پاس بہت زیادہ, میں ان کو دیتا ہوں, اسٹیبل کرتا ہوں, کھڑا کر لیتا ہوں, برابر کر لیتا ہوں. لیکن اس کو اگر غلام ہے, اس کو آزاد کرنا پڑے گا غلام کو. اگر وہ غلام آزاد ہو گیا تو وہ اس کا غلام نہیں رہے گا, وہ اس کا برابر آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے, مملوک ہے. وہ انسان اگر کسی کو رزق مل بھی جاتا ہے تو وہ اس کی جو دائرہ ہے اللہ کا, وہ اس کی غلامی سے نکل نہیں سکتا. جو اللہ نے اس کو غلامی, اس کے داغ لگا, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا غلام ہے, اس سے نکل نہیں سکتا. اللہ ہمارے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارے مال کے اندر کوئی شراکت دار بنے یا کوئی تمہارے برابر ہے. یہ ایک ہر بندے کی ایک چیز ایسی ہے, وہ کہتے ہیں جتنا مجھے مال مجھے مل جائے, میں ہوں آپ کوئی بھی ہے, میرا کاروبار اور ترقی ہو جائے, میرے پاس ایک گاڑی 2 گاڑیاں ہو جائے, ایک گھر 2 گھر, ہر بندہ کوشش کرتا ہے. اور جو ساتھ یعنی ایک مارکیٹ ہے, جتنی دکانیں ہیں, میں کہتے ہیں میرا کاروبار اور بڑھ جائے, کوئی میرے برابر نہ آئے. انسان کی یہ فطرت ہے. فرمایا اور تم کیا کرتے ہو, اور تم خود پسند نہیں کرتے, لیکن تم نے میرے بندوں کو لا کر میرے برابر سے نہیں کر دیا, کھڑا کر دیا. کس کو کہتے ہو یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کی بیوی ہے, اور یہ حاضر ناظر ہے, یہ علم الغیب جانتا ہے. تم نے جتنی میری صفات تم نے بندوں کو دے دی, تم نے ذرا بھی نہ سوچا, تو نے غور و فکر کیا ہی نہیں, تو نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں.
میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا کوئی ہمسا نہیں، کل واللہ احد اللہ الصمد. تو نے سورہ احد پڑھے نہیں، اتنی آسان صورت ہے، بندہ یاد کرے ایسے یاد ہو جاتی ہے، اور بار بار ترجمہ سورہ پڑھا جاتا ہے. میرا کوئی ہمسا نہیں، میرا کوئی مقابل نہیں، مجھے میرے آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. اللہ بار بار نبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ ان کو جب میرا حکم آ گیا وہ کتنے مجبور ہو گئے میرے آگے، وہ اب ان کی بات نہ چل سکی میرے آگے. فرمایا تم بندوں کو، میری مخلوق کو میرے آگے کھڑا کر دیتے ہو. کوئی حاضر روا بن گیا ہو میں حاضر روا، کوئی مشکل کشا بن گیا میں مشکل کشا، کوئی داتا بن گیا میں داتا، کوئی غریب نواز بن گیا میں غریب نواز. اللہ بار بار کہہ قرآن پاک کے اندر کیا کریں ہم؟ کیا قرآن کو ہم بند کر دیں؟ نہ پڑھیں. قرآن باب اسی تلقین کرتا ہے، اس کو پڑھنا ہے تو یہ چیزیں تو ہمیں بتانی پڑے گی. ان چیزوں پہ ہم نے نہ اس سے بندہ چھوڑ سکتا ہے، نہ ان میں بندہ جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. نہیں، جو حق بات ہے بتانی پڑے گی، سننی پڑے گی، اس کو سنانا پڑے گا. قرآن یہی کہتا ہے تم نہیں پسند کرتے کوئی تمہارا شریک ہو، تمہارے برابر ہو، اللہ کے تم برابر بنا دیتے ہو. یہ اللہ کا، یہ اللہ کا، اللہ نے اس کو اختیار دے دیے. جیسے وہ قریش مکہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر لا شریک لک لبیک. وہ اگر لا تملکہ، پھر یعنی جو جس کا تو نے اختیار دے دیا، اللہ مالک، مگر تو اس کا مالک ہے. یعنی وہ وہی کہتے تھے کہ تو نے اختیار دے دیے ہیں لیکن مالک تو ہی اس کا. یہ سب یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں جو ادھر ہوتی تھی آج بھی ہو رہی ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دے دی، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے اپنے اماموں کو دے دی. وہ کہتے ہیں معصوم ہیں، ان سے خطا ہو نہیں سکتی. انہوں نے ان کو وہ درجات دے دیے جو نبی کے پاس نہیں تھے. اور جو ہمارے اپنا بریلوی بھائی ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو وہ درجات دے دیے جن کا وہ اس کے لائق ہی نہیں تھے. وہ ایک بندے اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہمارے انسان ہیں، جو بچپن، لڑکپن، جوانی، اس کو بڑھاپا، پھر دیکھو کہاں پہ چلے گئے. وہ بیٹھے بیٹھے ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ ساتھی ساتھی ہم نے دیکھا ہے پہلے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سائڈ پہ ہونے لگے، سائڈ پہ پھر آہستہ کرسی پہ بیٹھ گئے، اور پھر کرسی پہ نماز پڑھنا پڑے. جب آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا. یہ اللہ نے نظام بنا دیا، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ غور و فکر تو کرو. افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں نعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ نعمتیں دے دی تم کو، تم انکار کرتے ہو. اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ خلقکم، واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. ثم یتوفاکم، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو فوت کرتا ہے یا کرے گا. پھر وہ تم کو فوت کرتا ہے یا کرے گا. ومنکم، ومنکم، اور تم میں سے، اور تم میں سے، من یرد، من یرد، جو لوٹایا جاتا ہے، جو لٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ علم ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا. کہ وہ علم ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا. ان اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم، علیم، خوب جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، قدیر، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں. قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے فضل، فضل، فضیلت دی، فضیلت دی، بعضکم، بعضکم، تمہارے بعض کو، تمہارے بعض کو، علی بعض، علی بعض، بعض پر، بعض پر، پھر رزق، پھر رزق، رزق میں. رزق میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، فمن الذین فضلوا، پر جو لوگ فضیلت دیے گئے رزق میں، پس وہ لوگ فضیلت دیے گئے رزق میں، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، براد رزقہم، نہیں ہے وہ لوٹانے والے اپنے رزق کو، نہیں ہے وہ لٹانے والے اپنے رزق کو، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کے پر، اپنے غلاموں پر، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، فہم فیہ سواء، بس وہ سب اس میں برابر ہو جائے. بس وہ جس میں سب برابر ہو جائے. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، افبنعمت اللہ یجحدون، کیا بس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟